بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی خبر دی تھی ایران سے متعلق، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے اندر ایک نیوکلیئر سائٹ کے اوپر جو ان کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ جڑی یا ان کے ساتھ منسلک ایک عمارت کے اوپر نشانہ بنایا گیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ایران کا میڈیا بات کر رہا تھا ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ ناکام ہو گیا ہے اور کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سپریم لیڈر نے کچھ فورس کو حکم دیا ہے کہ یہ چونکہ اب معمول بنتے جا رہے ہیں ایسے حملے، تو اس سلسلے میں جو اپنی سرحدوں کے اندر موجود لوگ ہیں ان کو بھی نکالا جائے اور دشمن کے مشن کو بھی ناکام کیا جائے۔ یہ اندرونی خبریں تھیں، چونکہ پریس ٹی وی کو اس وقت امریکہ نے بند کر دیا ہوا ہے تو ایران کے خلاف پراپوگنڈا کرنا ذرا زیادہ آسان ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن آج جو اسرائیل کا میڈیا خبریں لے کے آیا ہے، اور پھر امریکن میڈیا نے جو آج خبریں لکھی ہیں، جو ان کے اخبارات نے لکھا ہے، وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کل کے حملے نے ایران کو میجر نقصان پہنچایا ہے، کل میجر ڈیمیج کاز کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حملہ ہوا کیسے ہے، کیونکہ کل سوال یہ تھا کہ ڈرون حملہ ہوا ہے تو ڈرون کیسے ہو گیا ہے؟ یعنی ڈرون حملہ کیا کہیں سے پاکستان سے آپریٹ کیا گیا ہے، کیا افغانستان سے آپریٹ کیا گیا ہے، کیا چین سے آپریٹ کیا گیا ہے، کہاں سے آپریٹ کیا گیا ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ جو اس شہر کے اندر جہاں پہ جس کو ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری مان رہے تھے وہاں پہ حملہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور ایران کی فورسز کہاں پہ گئی تھی؟ آج تمام تفصیلات کے متعلق ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اور یہ امریکن میڈیا اور اسرائیل کے میڈیا نے خود بول کے بتا دیا ہے، اور پھر ڈاٹس ملنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ یہ تمام خبریں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، کل جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ اب یوں کہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک مشترکہ آپریشن تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ حملہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ آپریشن کیسے ہو گیا اور ہم یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ آج اسرائیل کے میڈیا نے 2 سے 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات اس حملے کے متعلق ہے کہ یہ حملہ ہوا کیسے، کہاں سے ہوا، کس طرح سے ہوا۔ پھر دوسری بات آج اسرائیل کے اخبارات نے، اسرائیل کی ویب سائٹس نے لکھا ہے نفتالی بینٹ کو لے کے کہ کیا ہماری 2 ہفتے کی کارکردگی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام کو نیتن یاہو سے بہتر روک سکتے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو کا کلیم یہ تھا کہ میرے جانے کے بعد جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے اخبارات نے اس بارے میں کیا لکھا ہے اور کیا وجہ ہے، کیا اس کے پاس پلان ہے، لیکن میں سب سے پہلے اس حملے کے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے اس بارے میں تفصیلاً لکھا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے علاوہ ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے، یروشلم پوسٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ تمام وہ اخبارات ہیں جس میں ایک امریکہ کا اخبار ہے اور دوسرے 2 جو ہیں وہ اسرائیل کے اخبارات ہیں، انہوں نے اس حملے کی تمام تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے جو آپ سے بات کی ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کا ایک مشترکہ آپریشن تھا، تو مشترکہ آپریشن کیسے تھا؟ ٹرمپ کے دور میں کچھ ایسے نیوکلیئر سائٹس تھی اور کچھ ایسی پرسنالٹیز تھی اور کچھ ایسے ٹارگٹس تھے جو اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے یہ ٹارگٹس ہیں اور ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور یہ حملے یا یہ ٹارگٹس اس وقت ہوئے تھے جب سن 2018 کے اندر امریکہ نے اس اپنی ڈیل سے وڈرا کر لیا تھا جو ایران کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ پہلی بات جو ہمیں نیو یارک ٹائمز نے بتائی ہے کہ یہ سائٹ جو ہے، یہ سائٹ ان سائٹس میں سے یا ان ٹارگٹس میں سے ہے جو اسرائیل نے امریکہ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ حملہ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے اسرائیل کو روکا نہیں تھا۔ یہ پہلا ثبوت ہے کہ یہ ان دونوں کا مشترکہ آپریشن ہے یا ان کے کنسنٹ کے ساتھ آپریشن ہوا ہے۔ دوسری بات، اپریل کے مہینے میں نتانز کے اندر اٹیک کیا گیا تھا، اور نتانز کی جو سائٹ تھی وہاں پہ نقصان پہنچایا گیا تھا، اور وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ جو یہ سینٹریفیوجز استعمال کر رہے تھے ان سینٹریفیوجز کو بیسیکلی انہوں نے تباہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ ایران نے یہ کہا کہ وہ 60% پہ اپنا انریچمنٹ لیول لے جائے گا، اور وہ لے بھی گیا، جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ بھی مان گیا، اور جو عالمی توانائی ایجنسی ہے اس نے بھی مان لیا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایران نے اپنے انریچمنٹ کا لیول 60% تک انکریز کر لیا ہے۔
اب پریشانی یہ تھی کہ جناب یہ بتائیں کہ اگر ہم نے سینٹریفیوجز تباہ کر دیے ہیں تو یہ سینٹریفیوجز کہاں سے آ رہے ہیں اور ہم ایران کو روک کیوں نہیں پا رہے؟ اب یوں سمجھیے کہ کل جو حملہ کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ نتانز کے حملے کا فالو اپ ہے۔ فالو اپ اس طریقے سے ہے کہ وہاں پہ جو سینٹریفیوجز تباہ ہوئے تھے ان سینٹریفیوجز کی ریپلیسمنٹ بھی تو ہو رہی تھی، اور وہاں پہ اگر IR-5 تھے تو IR-6 آ گئے تھے۔ اب یہ سارا کچھ ہو کیسے رہا تھا یا کہاں پہ ہو رہا تھا، یہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ یعنی نتانز کے اندر انہوں نے ان کے پروگرام کو تباہ کیا، تباہ کرنے کے بجائے ایران کا نیوکلیئر پروگرام آگے چلا گیا۔ اس پریشانی کو لے کے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو ڈھونڈا ہے، اور اب نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ یہ ہے کہ جس سائٹ کے اوپر اسرائیل نے ابھی حملہ کیا ہے یہ وہ سائٹ ہے جہاں پہ جو اس جوہری پروگرام کے لیے سینٹریفیوجز استعمال کیے جا رہے تھے، اور یہ سینٹریفیوجز وہاں پہ لگائے جاتے تھے جہاں پہ نتانز کے اندر، اور نتانز والے حملے کو، اس کی ناکامی کو برقرار رکھنے کے لیے کل یہاں پہ بیسیکلی سینٹریفیوجز کا جو پروڈکشن یونٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے اسرائیل کے اور امریکہ کے اخبارات کا دعویٰ۔ اب جناب اگلا سوال جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ حملہ ہوا ہے یا واقعتاً یہ باتیں درست پہ مان لی جائیں تو سوال یہ ہے جناب کہ کل کا جو حملہ ہوا ہے وہ حملہ ہوا کیسے ہے؟ یہ بات ہم نے کل کی تھی کہ ڈرون حملہ ہوا ہے، لیکن آج امریکن اور اسرائیلی میڈیا ڈرونز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ڈرون نہیں ہوا، ڈرون حملے ہوئے ہیں، ڈرونز ایک سے زیادہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب اس کو لے کے مزید خبریں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ یہ ڈرون ایران کی حدود سے باہر سے نہیں آیا، اس ڈرون کو ایران کی حدود کے اندر سے آپریٹ کیا گیا ہے، اور اسمال کوارڈ کاپٹر ڈرون استعمال کیے گئے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی اس سے ریلیونٹ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ دور سے اس ڈرون کو یہاں پہ نہیں لایا گیا، اس ڈرون کو اس سائٹ سے تھوڑے ہی فاصلے کے اوپر آپریٹ کیا گیا ہے، یعنی جو دشمن تھے یا جو موساد کے ایجنٹس تھے وہ اس سائٹ کے آس پاس ہی موجود تھے، اور انہوں نے موقع دے کے کل حملہ کیا ہے، اور کوئی ایک ڈرون نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے اب یہ ان ساری بنیادوں کے اوپر نیو یارک ٹائمز کی، ٹائمز آف اسرائیل کی اور یروشلم پوسٹ کی یہ جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ میجر ڈیمیج کاز کیا ہے۔ اس کے بعد کل ایران نے ایک نئی پالیسی تبدیل کی ہے، اور اس سے پہلے انہیں جو سویلین ڈرونز ہیں اس کو لے کے ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی۔ کل ان کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ایک ٹائم فریم سیٹ کر کے کہ اگر آپ کے پاس ڈرون ہے تو اس ڈرون کو گورنمنٹ کی اس ویب سائٹ کے اوپر جناب آپ رجسٹر کروائیں، اس کے بعد آپ کو لائسنس دیا جائے گا، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ کل واقعتاً ایران کے اندر سے یہ حملہ ہوا ہے، اور ایران اس کے بعد جو ہے یہ کر رہا ہے۔ لیکن ایران کا میڈیا اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برکات فارماسیوٹیکل انڈسٹریز تھی اور یہ کووڈ ویکسین کے حوالے سے کام کر رہی تھی، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ جو ایران کہہ رہا ہے کل کا حملہ ناکام ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب کل میں نے آپ کو کہا تھا ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے، تو ایک تو آج انہوں نے خود مان لیا، دوسرا ایک اور بات ہے، آج اسرائیل کے اخبارات نے پرو نفتالی بینٹ آرٹیکلز لکھے ہیں، مضمون لکھے ہیں، اور ان مضامین کے اندر دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کے جانے کے بعد جو سوالات اٹھے تھے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو کون روکے گا، اور جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے، اور ایران کے اندر رئیسی صاحب جیت گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پروگرام رک نہیں سکتا۔ ان سارے سوالوں کے جوابات کو لے کے آج اسرائیل کے میڈیا نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 10 دن کے اندر جو ان کی کارکردگی ہے، اور 10 دن کے اندر جس طریقے سے غزہ کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے 2 حملے ایران کے اندر کیے، 2 حملوں سے مراد بوشہر کا جو ان کا جوہری توانائی گھر ہے اس کو بھی خراب کرنے والی بات ہے، اور پھر یہ جو کل ہوا ہے اس کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب بھی کسی کو یہ شک ہے کہ نفتالی بینٹ جو ہے وہ ایران کے جوہری پروگرام کو نہیں روک سکتا، یا اس سلسلے میں وہ ان کو لگام نہیں ڈال سکتا؟ تو اگر یہ سوال کے جواب ڈھونڈیں گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حملہ کس کی حکم کے اوپر ہوا ہے، کس کی مرضی کے اوپر ہوا ہے۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔